الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया कि ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ तक बस नहीं
بلکہ فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب انسان ذرا غور کرے کہ انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، صرف یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اپنے آپ کو تو آج جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا کسی کو پتہ نہیں۔ حالانکہ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، جوڑے ہیں، شادی شدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بیٹا عطا کیا ہے، کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بیٹی عطا کرتا ہے نہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو اولاد دیتا ہے، قرآن مجید جو نقشہ کہتا ہے ربی ہب لی من الصالحین، فرمایا کہ نیک اولاد کی جب دعا کرو، اولاد کی دعا کرو تو نیک اولاد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو کیا فرمایا؟ فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اب جب انسان کو اولاد مل جاتی ہے، اہل و عیال مل جاتے ہیں، تو اب یہ اس انسان کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اب یہ صرف یہ نہ سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راعی وهو مسئول عن رعیتہ، اب جو حکمران ہے اس سے اس کی حکمرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صرف حکمران سے نہیں بلکہ کیا ہے والرجل راع فی بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے سوال ہوگا اس کے گھر کے بارے میں، اسے جواب دینا پڑے گا اپنے رعایت کے بارے میں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، جو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، انہیں ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، فرمایا کہ ہر عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اس کے جو ماتحت ہے، شوہر گھر سے چلا گیا، اب پیچھے بچے ہیں، ان کی تربیت کیسی؟ پیغمبر علیہ السلام الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور میں ہر شخص رعایا رکھتا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بچے، ہم خود تو دین کی طرف آتے ہیں، ہم خود تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے 4-4 5-5 بچے
ہمارا پورا گھرانہ بے نمازی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَمِرْ عَلَيْهَا، میں اپنے گھر والے کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ کیا آج ہم ڈٹے ہوئے ہیں؟ اول تو ہمیں خود ٹائم نہیں، ہم خود وقت پر نماز نہیں پڑھتے، پھر اپنے اولاد کو ہم کس منہ سے نماز کے لیے کہیں گے؟ ہم کس منہ سے ان کو دعوت دیں گے؟ ہمارے اولاد، ہم اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں تو کاروباری لحاظ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کام کاج پر میرا بیٹا جاتا ہے یا نہیں دیکھتا، بیٹا چھٹی کرتا ہے تو اس سے سوال ہوتے کہ بیٹا تو کام پہ کیوں نہیں گیا، تجھے کام پر جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب بات دینی ذمہ داری کی آتی ہے تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر ہم تو عبادت کر لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ہوگا، یہی ہماری اولاد ہوگی، یہی ہمارے اہل و عیال ہوگے، ہمارے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ خود تو نمازیں پڑھتے تھے، یہ خود تو بڑے نیک تھے، لیکن ہمیں کبھی دین کی طرف نہیں بلایا، ہمیں کبھی مسجد کی طرف لے کر نہیں گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی یہ فرض ہے، واجب ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے، 7 سال کے ہو گئے ان کو نماز کا حکم دو، نماز سمجھاؤ، نماز کے بارے میں آگاہی انہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، فرمایا اگر بچے 10 سال کے ہو گئے نماز نہ پڑھے تو فرمایا انہیں نماز کی وجہ سے مارو، کہ نماز نہیں پڑھتے 10 سال کے ہو گئے، فرمایا انہیں مارو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا۔ لیکن آج کبھی ہم نے بچے کو نماز کے لیے مارا کہ بیٹا تو نماز پڑھ کے کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے تو نماز سے پیچھے رہ گیا۔ بات وہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، یہ تربیت ہم نے بچوں کی خود کرنی ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تمام لوگ دیکھ چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس بڑا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی، لہٰذا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا وہ الگ بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم وہی کریں گے۔ آج اگر ہمارا رویہ یہی رہا، اگر ہم دین پر نہیں چلے تو ہماری اولاد ہمیں یہ سمجھے گی میرے ماں باپ جس رائے پہ جا رہے وہ رائے ٹھیک تھی۔ جو طریقہ میرے ماں باپ کا تھا کہ میرے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی یہی سمجھے گے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، میرے باپ دادا جس پر تھے ہم بھی اسی پر ہیں۔ یعنی کہ باپ دادا اگر بے نمازی، پورا کا پورا گھرانہ بے نمازی، خاندان بے نمازی، اور میرے بھائی یہ کیسے مسلمان ہے؟ جب نام پوچھا جاتا ہے عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، فلاں نام ہے، لیکن جب بار دین کی آتی ہے، جب بار نماز کی آتی ہے، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام صرف رمضان تک محدود ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک میں بڑی رونقیں ہوتی ہیں، سب نمازوں کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کے لیے، دین اسلام ان پر نافذ کریں، دین اسلام ہم پر نظر آنا چاہیے، دین اسلام ہمارے بچوں پر نظر آنا
چاہیے، ہم مسلمان لگنے چاہیے. ہمارے چہرے جو ہیں وہ بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں، ہمارے کام بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دین اسلام یہ دین فطرت. فرمایا کہ اب اس کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ فطرت پر ہوتا ہے. اب یہ بچے کے والدین ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ والدین ہے، یہ والدین انسان کو، بچے کو جس طرف لے کر جانا چاہے وہ بنا دیتے ہیں. یہی والدین اگر چاہیں بچوں کو نمازی بنانا چاہے بچہ نمازی بن سکتا ہے، اگر بچے کو اللہ کا باغی بنانا چاہے یہی والدین ہے اس کو باغی بنا سکتے ہیں. لیکن آج ذرا غور کیجئے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے 3-4 بچے گھر میں ہیں، وہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ میرے بچے جو لڑکے ہیں مسجد میں نظر آتے ہیں یا نہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان کو کون مساجد میں لائے گا؟ ان کو دین کے بارے میں کون بتائے گا؟ آج ہم ساری ذمہ داریاں بھول کر بیٹھے ہیں. دنیاوی ذمہ داریاں ہمیں یاد ہے، ہم یاد رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے ہم اپنے اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت کرنا، بچے کی تربیت کرنا یہ بڑوں کا کام ہے. بڑوں کا کام ہے. بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو دین اسلام کے بارے میں بتائیے، دین اسلام کی سمجھ دے، دین اسلام کی سوچ دے، دین اسلام کی فکر دے، تاکہ دین اسلام پر چل سکے، تاکہ دین اسلام پر عمل کر سکے. میرے بھائیوں یہ ہمارے سے ہم سے سوال ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں بلکہ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے. بچوں کی تربیت دیکھیں، تربیت کیسے ہوتی ہے. حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت کرتے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بیٹا ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے ذرا غور سے سن لے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. آج نصیحت ہم بھی کرتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے. کبھی ہم نے اپنے بچوں سے یہ بات کہی ہے، کبھی بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. غور کیجئے، خود دیکھیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے. کبھی بچوں کو بتایا ہے شرک کے بارے میں کہ بیٹا شرک کبھی نہ کرنا، شرک کبھی نہ کرنا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرمت. فرمایا کہ شرک کبھی نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، قتل ہونا گوارا کر لینا، آگ میں جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کبھی بچوں کو بتایا ہم کاروباری ٹیکس سے بچوں کو بڑے دیتے ہیں، وہاں پہ کاروبار ہے، وہاں چلے جانا، یہاں کام نہیں لگا، وہاں چلے جانا. آج بچے کی ہم دینی تربیت نہیں کرتے ہیں. یہی بچے ہیں کل ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی لٹیرے بنتے ہیں، یہی چور بنتے ہیں، یہی بدماش بنتے ہیں، یہی بدتمیز بنتے ہیں، یہی ہمارے گریبان پکڑ کے جوانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم بولتے ہیں یار ہماری اولاد یہ اچھی نہیں. اولاد کو آپ نے سمجھائے کب تھا؟ اولاد کو میں نے سمجھایا کب تھا؟ اولاد کو میں نے بتایا کب تھا؟ دین کے لیے کبھی لائق نہیں تھا. تو آج ہونا تو یہی تھا. اگر دین پر چل رہا ہوتا، یہ تیرا فرما بردار بیٹا ہوتا، اگر دین اسلام پر چل رہا ہوتا، اگر دین اسلام اس پر لاگو ہوتا، یہ دوسرے کی عزت کرتا، اگر دین اسلام پر عمل کرتا تو یہ آج ایک اچھا انسان بن جاتا. آج یہ چور نہ ہوتا، آج یہ ڈکیت نہ ہوتا، آج یہ لٹیرا نہ بنتا، آج یہ شرابی نہ بنتا، آج یہ نشئی نہ بنتا. آج علاقے میں اٹھا کر دیکھیں کتنے بچے بگڑے ہوئے ہیں،
کتنے لوگ نشوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیا وہ بچے نشے پیدا ہوئے تھے؟ کیا بچے چور پیدا ہوئے تھے؟ کیا بچے ڈکیت پیدا ہوئے تھے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فرمایا یہ والدین کی تربیت ہے، اس کی وجہ سے یہ اس طرف گئے ہیں۔ جب ایک بچہ یہودی پیدا نہیں ہوتا، عیسائی پیدا نہیں ہوتا، مجوسی پیدا نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں تو بچہ ڈکیت بھی نہیں پیدا ہوتا، چور بھی پیدا نہیں ہوتا، نشئی بھی پیدا نہیں ہوتا، شرابی بھی پیدا نہیں ہوتا، نافرمان بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم بچے کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، گھروں میں گالیاں چلتی ہیں، گلے اور گھروں میں ہم بکواسات کرتے ہیں، وہی بچے سنتے ہیں، بچے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں، پھر وہ وقت ملتے ہی ان باتوں کو، ان گالیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم آج کیا سکھا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ہم نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سوال ہوگا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور جب انسان بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، علم نافع ہے، اس کی وجہ سے وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس بندے کو دنیا سے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، قبر میں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا کھاتا چل رہا ہے۔ اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، اب یہ بندہ قبر میں موجود ہے، باپ قبر میں پڑا ہوا ہے، بچے اولاد کرتے ہیں، اولاد دعا کرتی ہے اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، محشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وہ بچے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پھر آگے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ کہاں ہے بندہ؟ دنیا میں موجود نہیں ہے، بچہ نمازی بنا کے گیا تھا، دین پر چھوڑ کر گیا تھا، اب یہ قبر میں موجود ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہے، بچہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازوں میں اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ کون سی ماں؟ جو اس کی تربیت کر کے گئی تھی، وہ باپ جو اس کی دین کی طرف تربیت کر کے گیا تھا، ان کے لیے بچہ دعائیں کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ آگے ہمیں رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما، كما ربياني صغيرا، جس طرح بچپن میں اس نے ہم پر رحم کیا۔